بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے 13 دسمبر کو ہونے والے ایک بہت بڑے اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم کے جلسے کے بارے میں۔ یہ جو 11 جماعتوں پر مشتمل پی ڈی ایم ہے، اس کے بقول لاہور کا جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا اور فیصلہ کن جلسہ بھی ہوگا۔ یعنی مریم نواز کے بقول 13 دسمبر کو حکومت کا جانا ٹھہر جائے گا اور ہر صورت میں یہ جلسہ حکومت کے خلاف آخری معرکہ ہوگا، اور بڑا پرجوشیت پائی جاتی ہے اس وقت پی ڈی ایم کے حوالے سے لاہور میں۔ اور مریم نواز جو ہیں وہ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل ریلیاں نکال رہی ہیں، لوگوں سے اپیل کر رہی ہیں، اپنے ایم این ایز، اپنے ایم پی ایز جو جیتنے والے ہیں، جو ہارنے والے ہیں، جو لوکل گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، سب کو بلا کر وہ اپنے گھر جاتی عمرہ میں اجلاس کرتی ہیں، ان سے قسمیں اٹھواتی ہیں، ان سے باقاعدہ حلف لیے جا رہے ہیں کہ ہر صورت میں اس جلسے کو ایک بڑا مومنٹم دے کر ایک بڑے جلسے میں تبدیل کرنا ہے، کیونکہ اس جلسے کی میزبان جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اس لیے اس جلسے کی کامیابی اور ناکامی دونوں کا ملبہ بنیادی طور پر پی ایم ایل این پہ پڑے گا، اور لاہور پی ایم ایل این کا سیاسی گڑھ ہے۔ پنجاب میں پی ایم ایل این کے پاس ایک اچھا بھلا ووٹ ہے اور وہ ایک بڑی سیاسی طاقت سمجھی جاتی ہے۔ اسی میں پھر پی ڈی ایم کی دوسری جماعت پیپلز پارٹی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، پھر مولانا فضل الرحمان کے جو مدارس ہیں، جو مذہبی جماعتوں کے کارکنان ہیں، انہوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک بڑا جلسہ ہونے والا ہے۔ پہلے ہی لگتا یہ تھا کہ حکومت اس جلسے کی اجازت نہیں دے گی، لیکن اب حکومت نے اس جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سیاسی جوا پی ایم ایل این نے کھیلا ہے مینار پاکستان کو بھرنے کا۔ کیونکہ مسلم لیگ نون کی اگر آپ سیاست دیکھیں تو بہت کم نظر آتا ہے کہ انہوں نے مینار پاکستان کو کبھی جلسے کا اس طرح سے حصہ بنایا ہو، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مختلف جگہوں پہ جلسے کیے جائیں، مینار پاکستان کو اوائڈ کیا جائے۔ لیکن اب مینار پاکستان کا جلسہ 11 جماعتوں کا ایک امتحان ہے، اور جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جو سربراہی اجلاس ہے اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہمیں 31 دسمبر تک تمام ارکان اسمبلی کو، اپوزیشن جماعتوں کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے استعفے جو ہیں وہ اپنی قیادت کو جمع کروا دیں۔ اس کے بعد ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنوری کے آخری ہفتے یعنی 30 اور 31 جنوری کے قریب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا۔ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ اس پارلیمانی سربراہی اجلاس ہے، اس کے اندر یہ فیصلہ ہوگا کہ استعفے ہمیں کب دینے ہیں، لیکن اس پر کوئی فیصلہ ابھی نہیں ہو سکا، اور لگتا یہ ہے کہ استعفوں کے معاملے پہ ابھی بھی پی ڈی ایم کے اندر ابہام ہے، اور پیپلز پارٹی خاص طور پر استعفوں کے موڈ میں نظر نہیں آتی۔ خود پی ایم ایل این کے لوگ بھی استعفے دینا نہیں چاہتے، لیکن ابھی ہمیں لگ رہا ہے بارش ہوئی ہے، کئی لوگوں نے اپنے استعفے پارٹی قیادت کو جمع کرائے ہیں جس میں پی ایم ایل این پیش ہے، لیکن یہ استعفے اس وقت تک ایک سیاسی کھیل ہے جب تک کہ یہ استعفے باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس نہیں جاتے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو اس میں ہمیں طے کرنی پڑے گی کہ کہا یہ گیا ہے کہ جنوری کے آخر میں ہم ڈسٹرکٹس کے اندر جا کر جو ہے نا احتجاجی کمپین کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے۔ تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ 31 دسمبر اور 30 جنوری تک حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، اب لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو احساس ہوا ہے کہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور آگے چلے گا، اور اسی وجہ سے خاص طور پر پی ڈی ایم اپنی اس تحریک کو ذرا پرولونگ کرنا چاہ رہی ہے۔ دوسری طرف ایک اور چیز جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دونوں طرف سے سنگین الزام تراشیاں جو ہے نا حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے لگ رہی ہے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور باقاعدہ ایک عالمی ایجنڈا رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کسی طور پر بھی ان کرپٹ لوگوں سے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے چاہے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ عمران خان صاحب نے اب باقاعدہ اپوزیشن کو کہا ہے کہ اگر ان میں سیاسی طاقت ہے
تو وہ اسمبلی میں آئیں اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ اگر اپوزیشن استعفے دینے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ ان تمام نشستوں پر بائی الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس وقت فضل الرحمان نے یہ جو کہا ہے کہ آنے والے مارچ میں سینٹ کے انتخابات کی کوئی وقت نہیں ہوگی اس حکومت کی موجودگی میں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں مارچ سے پہلے ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اپوزیشن جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر سینٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی انتخابی مارکہ جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو نیب کے قوانین ہیں اس میں وہ امینڈمنٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو امینڈمنٹ ہوگی اس کا سارا سیاسی شکنجہ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے خلاف ہوگا اور ایک کڑے احتساب سے گزرنا ہوگا۔ اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات کو سبوتاژ کیا جائے، اور بہت سے اعتزاز احسن صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر یہ اپوزیشن جماعتیں اسمبلیوں سے استعفے بھی دے دیں تو سینٹ کے انتخابات پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن بہت سے قانونی ماہرین کے بقول اگر یہ استعفے آ جاتے ہیں اور منظور ہو جاتے ہیں تو سینٹ کے انتخابات پر بھی سوال اٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھیے کہ خاص طور پہ ہمیں وزیر اعظم جو ہیں وہ بڑے پراعتماد نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کے اندر آ کے گفتگو کر لیں، میں تیار ہوں، لیکن کوئی ڈائلاگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ایجنڈا جو ہے وہ احتساب سے علیحدہ ہوگا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ دونوں طرف سے ایک ڈیفیسٹ ہے۔ پی ڈی ایم نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ حکومت سے ڈائلاگ نہیں کریں گے، اور حکومت نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اگر ڈائلاگ ہوگا تو وہ ان کے ایجنڈے پہ ہوگا، اپوزیشن کے ایجنڈے پہ نہیں ہوگا، یعنی احتساب کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور کے جلسے کے بعد ایک بہت بڑا جلسہ بھی اگر ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلی حکمت عملی کیا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگلی حکمت عملی میں استعفوں کے معاملے پہ ڈیڈ لاک آئے گا۔ پیپلز پارٹی اس طرح سے آگے نہیں چلے گی جیسے پی ایم ایل این چلنا چاہتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا کہ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہمیں سینٹ کے الیکشن قبول نہیں ہے، جبکہ قمرالزمان کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کو ہم نہیں روکنا چاہتے، وہ ہوں گے۔ تو آپ کو پارٹیوں کے اندر یہ تضاد جو ہے پی ڈی ایم کے اندر نظر آ رہا ہے، اور پی ڈی ایم کتنا اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہے، کتنا اپنے اتحاد کو برقرار رکھتا ہے، کتنا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جوائنٹلی آپریٹ ہوتے ہیں، یہ سب سوالات ہیں۔ بنیادی طور پر اس وقت جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس میں جتنی شدت پائی جاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومتی حکمت عملی کے تحت اس میں ریئیکشن بہت آ رہا ہے، جوابی حملے بہت ہو رہے ہیں، الزام تراشیاں بہت ہو رہی ہیں، اور جس انداز سے طاقت اور انتظامیہ کو مدد سے جلسوں کو روکنے کی باتیں کی جاتی ہیں اس سے پھر اشتعال تو پھیلتا ہے۔ بہرحال اب ہم دیکھیں گے کہ 13 دسمبر کے جلسے میں کیا ایسا نیا کر پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این دکھاتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی اگر وہاں پر ویڈیو لنک سے خطاب ہوتا ہے تو وہ تقریر کا متن کیا ہوگا، کیا وہ دوبارہ اسی شدت کے ساتھ گفتگو کریں گے جیسے پہلے وہ اداروں کے سربراہوں کا نام لے کر تنقید کرتے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا اس میں کیا رویہ ہوگا، خود آصفہ بھٹو شرکت کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، ان کا لب و لہجہ کیا ہوگا، بلاول کیا رول پلے کرتے ہیں، تو کھیل بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے 3-4 دنوں میں کیا رنگ جمتا ہے لاہور کا، اور لاہور کے جلسے سے پھر نیا کیا کچھ ایسا برآمد ہوگا جو پی ڈی ایم کے حق میں اور حکومت کی مخالفت میں سامنے آئے گا۔ بہرحال اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے، لیٹس سی کہ اس جنگ میں کون کامیاب ہوتا ہے، کون زیادہ بہتر طریقے سے ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم فوری طور پر حکومت کو گرانے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی۔